24/7 teachers training. A lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب سوم کے حصہ رے پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے میثاق مدینہ۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ میثاق مدینہ سے متعارف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی نمایاں دفعات اور پس منظر سے واقف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد جان سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ مثلاً میثاق کا کیا مطلب ہے؟ معاشرے کی ترقی کے لیے کون سے عوامل ضروری ہیں؟ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کریں اور طلبہ کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے قبائل بھی رہتے تھے۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے دیا اور وہ امن اور سکون کے ساتھ ترقی کرنے لگے تو مدینہ منورہ کے یہودیوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے مدینہ منورہ کے بت پرستوں اور مکہ مکرمہ کے کفار کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں، جن سے مسلمانوں کو دشواریوں کا سامنا ہونے لگا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اور امن و امان کے ماحول کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کیا۔ میثاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عہد نامہ۔ اس عہد نامے کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو سکون کا ماحول مل سکے، وہ اسلام کی تعلیم حاصل کر سکیں اور اسلام پھل پھول سکے۔ اس کے بعد طلبہ سے سبق کے ابتدائی حصے کی پڑھائی کروائیں۔ طلبہ کو میثاق مدینہ کی شرائط کتاب میں سے پڑھ کر سنائیں اور سمجھائیں۔ اس کے بعد طلبہ سے سبق کے میثاق مدینہ کی شرائط والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں۔ سرگرمی: میثاق مدینہ کے شرائط کی اہمیت پر طلبہ کے درمیان گفتگو کروائیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ میثاق مدینہ اسلامی تاریخ کا پہلا تحریری دستور ہے۔ اسی معاہدے کی بنا پر مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں ایک حکومت کا قیام وجود میں آیا۔ یہ معاہدہ اسلام کی اشاعت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ میں امن کی فضا قائم ہوئی اور مدینہ منورہ کے مسلمان معاشی اور دفاعی طور پر مضبوط ہوئے۔ اس کے بعد طلبہ سے سبق کے معاہدے کی اہمیت اور نتائج والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں۔ سرگرمی: 5 طلبہ کے گروپ تشکیل دیں اور ان سے کہیں کہ اپنی جماعت کے لیے 5 نکات پر مشتمل ایک معاہدہ تجویز کریں۔ اس کے بعد ہر گروپ کے تیار کردہ معاہدے پر گفتگو کروائیں اور باہمی رضامندی سے 5 نکات منظور کریں جن پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہوگا۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلبہ کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ میثاق مدینہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا۔ گھر کے کام کے لیے طلبہ کو میثاق مدینہ کی شرائط کاپی پر لکھ کر لانے کا کہا جا سکتا ہے۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔